حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقال أيضا ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال شاعر گزر گیا اب عہد اور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی بدخوار ہوگا. ہے غنیمت جو ہوش میں نہیں میں، شیخ میرے بھی سی شراب. صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان نظام اور اس مہد کے عزیز ساتھیوں، آج میں اس سالانہ انعام مسابقہ میں منشیات کے بڑھتے جرائم اور اس کے روک تھام کے عنوان پر کچھ باتیں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوں. امید ہے کہ حضرات میرے باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. بولیے انشاءاللہ. محترم حضرات، اسلام دین فطرت ہے جو اپنے ماننے والا کو پاکیزگی و پاک بازی، عفت و پاک دامانی، شرم حیا، راست گوئی و راست باجی جیسے صفات سے متصف اور مزین دکھانا چاہتا ہے، اس کے مقابلہ میں بے حیائی، بے شرمی، بے عقلی، بدگوئی، بے رہا روی، رجل عادتوں سے بچنے کا حکم کرتا ہے. مذہب اسلام ہر اس چیز کے کھانے پینے اور استعمال کی اجازت دی ہے جو حلال طیب پاکیزہ اور صاف ستھری ہو. اس دلیل یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اس کے برعکس ہر اس چیز کے استعمال سے منع کیا ہے جسے صحت ایمانی اور صحت جسمانی کے خرابی، عقل و شعور جیسے نعمتوں کا زوال اور تہذیب و اخلاق جیسے اللہ و صاف بگاڑنے یا بدلنے کا اندازہ ہو. دلیل وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. محترم سامعین، ایک مسلمان کے لیے جس طرح نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی فرضیت کا عقیدہ رکھنا، ان کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا فرض اور ضروری ہے، اسی طرح شراب، جوا، سود، زنا اور چوری کو حرمت کا عقیدہ رکھنا، اس کی حرمت کا علم حاصل کرنا اور اس سے بچنا بھی فرض اور ضروری ہے. قرآن مجید میں شراب کی حرمت کئی مرحلوں میں بیان کیا گیا ہے. پہلے مرحلوں میں شراب اور نشہ کو اشارتاً خراب چیز بتایا گیا ہے. دوسرے مرحلوں میں شراب اور نشہ کو بہت بڑی خرابی کا ذکر کر کے اس کی کثرت کو بیان کیا گیا اور ناپسندید کا اظہار کیا گیا. تیسرے مرحلوں میں نشہ کے حالت میں نماز نہ پڑھنے کا حکم آیا. ان تینوں مرحلوں کے بعد قرآن نے اگلے مرحلوں میں حرام قرار دے دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. ایمان والو، بے شک شراب، جوا، نصب کیے گئے بہت اور فعال کے ترسب ناپاک شیطانی کام ہے، سو تم ان سے پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. نیز حدیث مبارکہ سے بھی اس کی حرمت کی مزید وضاحت یہ ہوتی ہے کل مسکر خمر و کل خمر حرام. ہر نشہ آور سے حرام ہے، ہر نشہ آور سے حرام ہے. اور جس شخص نے دنیا میں شراب پیا اور وہ شراب کا عادی تو کے بغیر مر گیا تو آخرت میں شراب نہیں پیے گا. شرابی جنت کے شراب سے محروم رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جگہ ارشاد فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. شراب کے قلیل و کثیر مقدار حرام قرار دے دیا. مشروب چیز جس سے نشہ آئے حرام ہے. محترم سامعین، آج تمام میڈیکل تحقیقات شراب اور دیگر منشیات کے نقصانات، ہولناک نتائج و شراب ہر متفق ہو چکے ہیں کہ سماج میں آدھی سے زیادہ جرائم شراب کے استعمال میں ہوتے ہیں. شراب پینے سے انسان کا بدن کھوکھلا ہوتا چلا جاتا ہے اور تیزی سے انسان کا قدم موت کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. شراب تمام بے حیائیوں کے اصل اور بڑے گناہ میں بدترین گناہ ہے اور جس نے سے پیا ممکن ہے کہ وہ یعنی ماں، خالہ، چاچی کے ساتھ برکت کر بیٹھے. واقعی شراب کا نشہ انسان کو عقل سے اس طرح محروم کر دیتا ہے کہ خبر و سار، اچھے برے، حتیٰ کہ بیوی اور بہن تک میں امتیاز باقی نہیں رہ جاتے. شراب تمام فواحش اور خبائث کا جڑ اور اصل ہے. ارشاد نبوی لا تشربوا الخمر فانها مفتاح كل شر. شراب سے بچو، وہ ہر گناہ کے جڑ ہے. محترم حضرات، اب
میں منشیات کے بڑھتے جرائم اور اس کے روک تھام کو ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، سماجی سطح پر قانون سازی کیا جائے۔ نمبر 2، عقل مند ہوش مند افراد کے خاص توجہ پر ہو۔ نمبر 3، اہل علم موضوع خاص بنا کر خطیب جمعہ میں بار بار منشیات کا عادی افراد کو خاص توجہ دلاتے رہے۔ نمبر 4، منشیات عادی اگر بجٹ ہو تو اس کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے۔ نمبر 6، شراب خوری کے تعلق سے موجودہ بھارتیہ قانون کا استعمال کر کے سماجی بگاڑ تو ہے معاشرہ کو سدھرنے کا تعاون لیا جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شراب جوا اور برے کاموں سے بچنے کا توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد